اور ایک شرک ہوتا ہے فعلی، عمل بندے کا خراب ہو جائے۔ تو عقیدے کے اندر بھی اللہ کے ساتھ شراکت کی جاتی ہے کہ اللہ کی صفات میں اوروں کو شریک کر لینا، اس سے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، عقیدے میں شرکت لازم آ رہی ہے۔ مثلا داتا اللہ ہے اور ہم نے داتا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو مان لیا ہے، تو یہ شرک اعتقادی ہے، عقیدہ خراب ہو گیا ہے، عمل کی چیز نہیں ہے۔ ایک عملی چیز ہوتی ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں یا زبان سے ادا کرتے ہیں، جوارے سے ادا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں فعل یا عمل۔ ایک شرک ہوتا ہے فعلی، یہاں سے اللہ شرک فعلی کی تردید فرما رہے ہیں۔ مشرکین عرب جو تھے ان کے شرک فعلی میں سے دو چیزوں کا بیان اس رکوع میں آ رہا ہے۔ پہلی چیز یہ تھی جسے کہتے ہیں تحریمات لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے کسی چیز کو حرام کر دینا، اپنے لیے اس چیز کے استعمال کو جائز نہ سمجھنا، اور جس کے نام کے لیے نامزد کر دیے بس اسی کے نام پہ اسے چھوڑ دینا۔ اللہ کی حلال کردہ کوئی چیز ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے، ہمارے لیے اس کا کھانا، اس کا دودھ پینا، استعمال کرنا جائز تھا، لیکن ہم نے خود اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ کے حلالوں کو حلال سمجھنا بھی ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا بھی ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ ہم اپنے منمانی سے یہ نہیں کر سکتے کہ کسی چیز کو حلال کر دیں اور کسی چیز کو حرام کر دیں۔ اللہ کے قرآن نے بھی حلال چیزوں کو بیان کیا ہے اور حرام چیزوں کو بھی بیان کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلال چیزوں کو بھی بیان کیا ہے اور حرام چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کل ذی ناب و ذی مخلب حرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ناب والی چیز حرام ہے، چیڑ پھاڑ کرنے والا درندہ، اور ذی مخلب پنجوں سے شکار کرنے والا پرندہ۔ بعض ایک اصول بیان کر دیا ہے، ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ جس کی ناب ہیں، تیز دانت ہیں، جس طرح شیر ہے، بھیڑیا ہے، چیتا ہے، کتا ہے، ان کے تیز دانت ہوتے ہیں، نابیں ہوتے ہیں۔ تو جس کے وہ تیز دانت ہیں جو نوک والے، چار دانت چھوڑ کر اگلے، انسان کے بھی ہیں، اس لیے انسان بھی حرام ہے، انسان کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ انسان کی جو حرمت ہے وہ تعظیم اور عزت کے اعتبار سے ہے، نجاست کے اعتبار سے نہیں، اور جو درندے ہیں ان کی جو حرمت ہے وہ نجاست کے اعتبار سے ہے کہ وہ نجس ہیں، حرام بھی ہیں، پلید بھی ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کو بیان کر دیا۔ جو بھی ذی ناب ہے، جس کی نابیں ہیں، بڑے بڑے دانت ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے، وہ حرام ہے۔ اب شکار نہ بھی کرے تب بھی وہ حرام ہے۔ ہاتھی ہے، وہ شکار نہیں کرتا، لیکن اس کی ناب اتنی بڑی بڑی ہیں تو 2 فٹ تو باہر نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ حلال نہیں ہے۔ اگر اللہ حلال کر دیتے تو ہم کو اللہ سے پوچھ سکتے تھے، گوشت ماشاء اللہ اس کا بڑا نکل سکتا تھا، ٹھیک ٹھاک پلا ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ وہ ذو ناب ہے۔ اور ذی مخلب پنجوں سے شکار کرنا، جس طرح یہ گرج ہے اور ہیلے اور باز ہے اور ڈلی باٹ ہے اور شماتا ہے، یا اور جو چیزیں ہیں، شکرا ہے،
کئی چیزیں ایسی ہیں جن ہمیں نام کا علم ہی نہیں ہے اور پتہ ہی نہیں ہے، زبانوں کا فرق ہے، ہم کچھ اور کہتے ہیں، آپ کچھ اور کہتے ہوں گے۔ جو پرندہ بھی پنجے سے شکار کر کے کھاتا ہے یا شکار کیا ہوا کھاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پرندہ حرام ہے۔ اب جو پرندہ شکار کیا بھی نہیں کھاتا اور شکار کر کے بھی نہیں کھاتا وہ سب حلال ہے۔ اب ہم نے اپنے طرف سے بھی حرام کر رکھے ہیں، میں اور آپ نے بھی کر رکھے ہیں۔ ایک شارک اور لالی میں فرق کرتے ہیں جی، لالی حرام ہے جی اور شارک حلال ہے، کیوں بھائی ایسے مشہور ہے کہ نہیں؟ یہاں آپ کے علاقے میں شارک کہتے ہیں، کیا اس کا نام؟ ہاں، شارک جو ہے وہ حلال ہے اور لالی حرام ہے، کیوں؟ لالی کو شکار کرتی ہے، وہ بھی دانہ دن کا کھا دیے۔ لالی بھی حلال ہے، شارک بھی حلال ہے۔ اور ہمارے علاقے میں اسی کا الٹ ہے، میاں والی میں ہمارے علاقہ میں شارک کو حرام سمجھتے ہیں اور لالی کو حلال سمجھتے ہیں۔ دیکھو یہ ہم نے اپنی طرف سے حرام کر رکھے ہیں اور اسی چیز کے اللہ یہاں پہ تردید کر رہے ہیں۔ یہ حلال کرنا، یہ حرام کرنا، یہ شریعت کا کام ہے، اللہ کے کام ہے، اللہ کے نبی کا کام ہے بیان کرنا، ہمارا کام نہیں ہے۔ بس انہوں نے جو بیان کر دیا ہے اس کو سنانا ہمارا کام ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی چیز حلال کو حرام نہیں کر سکتے ہیں اور حرام کو حلال بھی نہیں کر سکتے۔ جو ایسا کرے گا وہ قرآن کے اصول کے خلاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ قانون بیان کیا ہے کہ جن چیزوں کو میں نے حلال بھی کیا ہے اور طیب بھی کیا ہے، پاکیزہ، عمدہ، صاف ستھری، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں کلو، کھاؤ۔ اب مشرکین عرب کیا کرتے تھے؟ جانور رکھتے تھے اور جانوروں میں سے انہوں نے ایک کوٹا بنایا ہوا تھا، ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ یہ جو ہماری اونٹنی ہے اگر اس نے 10 بچے دیے تو 10واں بچہ جو ہے یہ ہمارے بابے کے نام کا ہے، لو جی اس کے اگر وہ اونٹ ہے تو اس کے اوپر سواری کرنا حرام ہے ہمارے لیے، اونٹنی تو اس کا دودھ پینا ہمارے لیے حرام ہے، وہ مرتا مر جائے اس کا گوشت کھانا ہمارے اوپر حرام ہے۔ یہ بابے کا ہو گیا جی۔ اور پھر آگے مزے کی بات یہ ہے کہ جو بابے کا ہو گیا ہے نا تو اس کے لیے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، وہ جہاں مرضی کھائے پیے موجیں کرے، بازاروں میں گھومے تب، گلیوں میں چلا جائے تب، کھیتوں میں چلا جائے تب، کسی کنویں اور ٹیوب ویل کے اوپر جا کر زیان نقصان کر کے آ جائے، نہیں کوئی نہیں روکنے سے، ڈرتے تھے بابا مار دے گا، ٹانگیں توڑ دے گا اگر بابے کی چیز کے تم نے ہاتھ لگایا تو۔ بالکل اسے نہیں چھوڑنا، جو مرضی کھائے پیے موجیں کرے، چاہے کسی کو دھکا دے دے مار دے، نہ ہاتھ تک اس کو نہیں لگانا ہے، ورنہ ہمارے کاروبار میں برکت ختم ہو جائے گی، ہمارے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، بابا ہم سے ناراض ہو جائے گا، بابے کی چیز کو چھیڑا تو کام خراب ہو جائے گا۔ یہ بھی عین ہی اسی طرح ہے جس طرح ہم مسلمان موحد توحیدی بھی اپنے مالوں میں اللہ کا حصہ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آدمی ترتیب بنائی کہ ماشاءاللہ اچھی خاصی جانور رکھی ہوئی ہیں تو کچھ جانور کو کہتے ہیں چلو یہ جانور جو پیدا ہو گیا یہ اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں، مدرسے میں دے دیا ہے، مسجد میں دے دیا ہے۔ اب جو مسجد مدرسے کے نام کے ساتھ ہم نے معلق کر دیا کہ یہ مدرسے کا ہے یا مسجد کا ہے تو کوئی مسلمان اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں کہ اب ہمارا نہیں ہے یہ اللہ کا ہو گیا، کیوں میں ایسے ہے کہ نہیں؟ مسجد کی چیز کو استعمال کرنے سے جو مسلمان ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو چور ہیں وہ تو چوری بھی مسجد سے کرتے ہیں، انہیں تو خدا کا خوف بھی نہیں ہے، مسجد کی ٹوٹیاں چوری کر لی ہیں، لوٹے چوری کر لیے ہیں، جو چیز ہاتھیں آ گئی، ایمپلیفائر آ گئی، کچھ اسپیکر آ گیا، پنکھے آ گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اے سی مل گیا، جو چیز بھی ہاتھیں آ گئی ہے اس کی کچھ قیمت ہے مسجد میں سے اور نہیں تو جوتیاں چوری کر لی ہیں، ہاں جی، موٹر سائیکل چوری کر لیا ہے، بہت یہ مسلمان سب کام کرنے والے ہیں، کوئی عیسائی مسجد میں گھس کر یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی یہودی بھی نہیں ہے۔ ہم گل اپنوں کا کر رہے ہیں، خدا را اللہ سے ڈریں
وہ جو مشرک تھے ان کے دل کے اندر تو اپنے معبودوں کا اتنا ڈر تھا کہ ان کے نام پہ جو چیز چھوڑ دی جاتی اسے ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے، اور ہم جو جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں اللہ کے نام پہ چھوڑی چیز کو، اور حرام کھانے کو پتہ نہیں زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں، مسجد کے کام کے اندر، مسجد کے معاملے کے اندر، مسجد کی چیز کے اندر کو زیادہ برکت ہو جاتی ہے کہ اسی کو حرام سمجھ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ جو غیر اللہ کے لیے اس جانور کو یوں چھوڑ دیتے ہیں نا، اسے ہاتھ تک نہیں لگانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو حلال کیا ہے، تم کون اسے حرام کرنے والے؟ کھاؤ اس کو، وہ نہیں حرام ہوا ہے۔ یہ غیر اللہ کی نظر نیاز نہیں ہے، وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، خیال کرنا، وہ میں وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ غیر اللہ کی نظر نیاز اور چیز ہے، اور تحریمات لغیر اللہ اور چیز ہے۔ میں اسی طرح سمجھا یہ بات آپ کو کہ ہم بھی اپنے مالوں میں حصہ نکالتے ہیں، دکاندار اپنی دکانداری سے نکالتے ہیں، اور کسان اپنی زمین سے نکالتے ہیں، جانور رکھنے والے اپنے جانوروں سے نکالتے ہیں۔ مثلا کوئی چیز بیچی، اچھا خاصا منافع آ گیا تو چلو یار منافع اللہ نے بلا دیا، اتنا اس میں سے حصہ میں مدرسے میں دے دیتا ہوں، مسجد میں دے دیتا ہوں، کوئی کام کرا دیتا ہوں۔ یہ جو دینا ہے نا، یہ نیاز نظر نیاز نہیں ہے، نظر نیاز معلق ہوتی ہے شرط کے ساتھ۔ پہلے شرط لگائی، پہلے یہ شرط لگا دی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اس کام میں، جس کام کے اندر میں لگا ہوا، مثلا تعلیم کے اندر لگا ہوا، اگر اس کلاس میں اللہ نے مجھے پاس کر دیا تو پھر میں نظر مانتا ہوں اللہ کے نام کی کہ یہ جو گائے ہے میں اللہ کے نام پہ دوں گا۔ نام نظر استعمال کرے، اس کام کو شرط کے ساتھ معلق کرے تو پھر وہ نظر ہوتی ہے۔ اور یہ جو غیر اللہ کی نظر مان لی ہے نا، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اس کو اللہ نے حرام کیا ہے اور ماشاءاللہ مسلمانوں سے مزے سے کھاتا ہے، سبحان اللہ جی، برکت والا کھانا ہے، تبرک ہے جی، تبرک۔ اور جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے چھوڑ دیا بازاروں میں، سڑکیں بند کر کے بیٹھا ہے جانور، 1 2 3 گلے میں تسب لٹکائے ہیں بڑے بڑے، یا رنگین کپڑے لٹکائے ہوئی ہیں، جا رہے ہیں جی، اس کو ہاتھ تک کسی نے نہیں لگانا ہے، ورنہ بابا جو ہے نا اندھا کر کے رکھ دے گا۔ کوئی کسی کو اندھا نہیں کر سکتا ہے، سجاکھا کرنے والا بھی اللہ ہے اور اندھا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، کلو کھاؤ، مما فی الارض، ان چیزوں سے جو زمین کے اندر سے میں نے پیدا کیے، غلجات، اناج، پھل فروٹ، سبزیاں، حلالا طیبا، جو میں نے تمہارے لیے حلال بھی کی ہیں اور پاک بھی کی ہیں۔ زمین اگرچہ تمہاری نجس ہی کیوں نہ ہو، گٹر کا پانی کیوں نہیں لگتا ہو، اللہ کہتے ہیں اس میں سے جو پھل پھول میں نے اگایا ہے اسے میں نے تمہارے لیے پاک بنا دیا ہے، حلالا طیبا۔ کبھی آپ نے سوچا نہیں ہے ہم خود نطفہ نجس سے پیدا ہوئی ہیں، کیا ہم نجس ہیں؟ نہیں، پاک ہے نا۔ ہم کو اللہ نے پیدا نطفہ نجس سے کیا ہے، بے جان اور نطفہ نجس، غلیظ اتنا کپڑے پہ لگ دے، کپڑے سے گھن آتی ہے، جسم پہ لگ جائے جسم سے گھن آتی ہے، جب تک اس کپڑے کو جگہ کو دھو نہ لے چین نہیں آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس نجاست سے میں نے تمہیں طاہر اور مطہر بنا کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح یہ جو غلجات ہیں، جو بھی زمین اگر تو تمہاری نجس ہی کیوں نہیں ہے، لیکن میں نے تمہارے لیے اس میں سے جو کچھ پیدا کیا ہے حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، پاکیزہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اے لوگو شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ یہ شیطان کی پڑائی ہوئی پٹی ہے کہ یہ بابے کے نام کا جو جانور ہے اس کو ہاتھ تک نہیں لگانا ہے ورنہ بابا تمہاری ٹانگیں توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ شیطان کی پٹی پڑائی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے اس کو ہاتھ لگایا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا اور ہمارا گھر کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ شیطان کی پٹی پڑائی ہے، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، میں رحمان کے پیچھے چلنا ہے۔ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ میں رحمان کے پیچھے چلنا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اپنے دشمن اور دوست کو پہچانو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے اور میں رحمان تمہارا دوست ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کہتے ہیں میں دوست ہوں ایمان والوں کا۔ اللہ دوست ہیں، رحمان ہمارے دوست ہیں، شیطان ہمارے دشمن ہیں۔
ہم نے شیطان کی مان لی ہے، رحمان کی نہیں مانی ہے، اور یہی ہر حال کے اندر ہے، ہر معاملے کے اندر بھی ہے۔ اذان جو ہو جاتی ہے شیطان کہتا ہے نہیں جانا ہے مسجد میں، خیال کرنا یہ مولویوں کا کام ہے نماز پڑھنا، یہ صوفیوں کا کام ہے، یہ حاجیوں کا کام ہے، تیرا کیا کام ہے؟ تھوڑے وہ نماز پڑھنے والے، اللہ کو آپ کی عبادت کی کیا ضرورت ہے کہ تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے؟ اپنے کام کاج کو چھوڑ گاہکوں کو اپنا ڈیل کر، ان کو اپنا بھگتا۔ اور جو رحمان والا ہوتا ہے وہ دکان کو بند کر دیتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر مسجد میں آ جاتا ہے، شیطان کا منہ کالا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ صراحتاً حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے جب بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے شیطان اٹھنے کے ساتھ اس کو تھپکیاں دینا شروع کر دیتا ہے، تھاپڑے مارتا ہے۔ تھپکیاں سمجھتے ہو نا، جس طرح بچہ جاگ جائے تو ماں تھپکیاں دیتی ہے دوبارہ سو جائے، تھپکیاں دیتے 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 جب ماں کو یقین ہوتا ہے کہ سو گیا ہے تب وہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا دیتی ہے کہ اب اگر مزید تھپکی دی تو پھر جاگ جائے گا۔ شیطان میں تھپکیاں دیتا 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 آخر کار سما دیتا ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں شیطان فارغ ہے، دوسرے کے پیچھے لگ جاتا ہے، تھپکیاں دے کے ہمیں سلا دیتا ہے۔ اور اگر آپ کو سلا نہ سکے نا تو پھر اس کا دوسرا وار یہ ہوتا ہے، کہتا ہے ٹائم دیکھ، آدھا گھنٹہ اتنا زیادہ ٹائم رہتا ہے، تھوڑی دیر سو لے پھر جاگ جانا۔ میں تجھے منع تو نہیں کرتا ہوں کہ نہ پڑھ، ٹائم بڑا رہتا ہے، سلا دے گا اور پھر اس وقت اٹھائے گا جب ایک رکعت ہو جائے گی، پھر بندہ پریشان ہو جائے گا، چنگا بھلا اٹھے اساں تو پھر سو گیا، بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ شیطان نے آپ کو پوری نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے نہیں دی ہے، اسے پتہ ہے یہ چھوڑے گا نہیں، پکا نمازی ہے، میرا دشمن ہے، میری بات مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے، میری بات نہیں مانے گا پوری، چلو اتنا تو ہے کہ میں نے ثواب تو کام کر ہی دیا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو میں نے اپنا کام کر ہی دیا ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز پڑھے بغیر اسی طرح سویا وہ سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اور دوستو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے جو صبح سویرے اٹھتا ہے شیطان کی بات کو رد کر دیتا ہے اور دعائیں پڑھتا ہوا اٹھتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، وہ بندہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، اللہ خود اس کی طرف سے کفایت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں تم نے شیطان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، تم نے رحمان کے پیچھے چلنا ہے۔ شیطان تمہارا دشمن اور میں اللہ تمہارا دوست ہوں، دوستوں کی مان لو، دشمنوں سے باز رہو۔ مزید بات اسی متعلق انشاءاللہ کل ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔